سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اولیاء کا شان حق ہے کہ قرآن سے ثابت ہے۔ جس کا شان قرآن سے ثابت ہو وہ شان برحق ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم قرآن کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے تو اولیاء کرام کا اللہ نے شان بیان فرمایا کہ اللہ خبردار غور سے سنو، کیا سنو؟ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں۔ دنیا میں خوف دینے والی چیزیں ان کو خوف زدہ نہیں کر سکتی، وہ دنیا کے خوف سے پاک ہیں۔ ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ تو ان کی صفت یہ بھی ہے کہ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کامل ایمان ہیں، وکانوا یتقون، اور نہایت پرہیزگار ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، ان اولیاء اللہ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اولیاء اللہ ہی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، یا اللہ سے راضی ہے۔ آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت بھی ان کے لیے ہے، خدا کا دیدار بھی ان کے لیے ہے۔
سب سے زیادہ کامیاب اولیاء اللہ، تو یہ شان قرآن سے ثابت ہے۔ تو تمام اولیاء اللہ قادریہ ہیں، چشتیہ ہیں، سہروردیہ ہیں، اویسیہ ہیں، نقشبندیہ ہیں، جن سلاسل سے اولیاء کرام ہیں ان سب کا شان برحق ہے۔ ہر سلسلے والے کا شان برحق ہے اور ہر ولی کا شان برحق ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ کا شان بیان کرتے ہیں کہ قرآن نے ان کا شان بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیوں کا شان برحق ضرور ہے، لیکن پرکھ کیسے ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ کس طرح پہچانو گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ کیونکہ ظاہر میں رنگ و روپ میں وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، وہ انسانی کامل کی صورت میں ہیں، تو پھر کیسے امتیاز ہوگا کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ ولی کی پہچان کس طرح ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں، اس میرے فرمان کے مطابق دیکھو، جب اسی کے مطابق وہ نظر آئے سمجھو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان بندگان خدا کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے سمجھو یہ اللہ کا ولی ہے۔ جن کی زیارت کرنے سے خدا یاد آ جائے تو سمجھو یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ ولی کی پہچان اسی طریقے سے ہے کہ اس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے تو سمجھو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب سرکار نے فرما دیا کہ جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ جس کو دیکھنے سے خدا کیوں یاد آئے؟ جن کو دیکھنے سے خدا کیوں یاد آئے؟ یہ صحیح ہے کہ جس کے دیکھنے سے خدا یاد آئے تو اللہ کا ولی ہے۔ تو اب اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں کہ ان کے دیکھنے سے خدا کیوں یاد آئے۔ وہ اس لیے یاد آتا ہے کہ ان کے چہرے کے اندر اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ جب اللہ کا نور مومن دیکھتا ہے تو خدا یاد آتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کے قلب میں بھی خدا کا نور ہے، اس کے چہرے پر بھی خدا کا نور ہے۔ تو جن کا چہرہ روشن ہے، منور ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور یہ تجلی خدا ہے، یہ جلوہ خدا ہے، یہ نور خدا ہے، اور یہ حسن خدا ہے، یہ جمال خدا ہے۔ اس لیے خدا یاد آتا ہے۔ تو عارف رومی نے فرمایا کہ مجھ سے بھی پوچھ لو کہ ولی کی صورت کس کی صورت ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ ولی کی صورت کس کی صورت ہے؟ تم نے جب ولی کی صورت دیکھی تم نے کہا آدمی کی صورت ہے، تم نے دیکھ کر کہا انسانی صورت ہے، تم نے دیکھ کر کہا بشری صورت ہے۔ تو عارف رومی فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ ولی کی صورت کس کی صورت ہے۔ ایک بات، دوسری بات، ولی کا دیکھنا کس کا دیکھنا؟
ولی کا دیکھنا کس کا دیکھنا؟ سبحان اللہ۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے ولی نے کسی کی طرف توجہ کریمانہ سے دیکھ لیا، تو ہم نے کہا کہ کس کا دیکھنا ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے دیکھ لیا ہے، توجہ کریمانہ فرما لی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا۔ عارف رومی بتاتے کہ میں بتاتا ہوں کہ ولی کی صورت کس کی صورت ہے اور ولی کا دیکھنا کس کا دیکھنا۔ تو وہ فرماتے ہیں پیر کامل صورت ذل خدا، پیر کامل صورت ذل خدا، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ کامل کی صورت خدا کی رحمت کی صورت ہے، خدا کی رحمت کا سایہ جو ہے وہ ولی کی صورت ہے۔ یہ خدا کی رحمت کا سایہ دیکھنا ہو تو کامل کی صورت کو دیکھ لو۔ عارف رومی نے بتایا کہ ولی کا چہرہ دیکھنا یا اللہ کی رحمت کا سایہ دیکھنا ہے، اور اس کی صورت خدا کی رحمت کا سایہ ہے، اور ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے۔ ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جو نور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون تو بصرا لہو، فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ولی کی نگاہ خدا کی نگاہ، ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، اور ولی کی صورت اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ پیر کامل صورت ذل خدا، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ رومی نے واضح فرمایا کہ ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، تو اس کے اندر دیکھنے والی قوت خدا کی قوت ہے، اس کی نگاہ میں اللہ کا نور ہے، اور خدا کی قوت بصیرت بے مثل بصیرت کا وہ عکس ہے، اس لیے اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے۔ اب رومی نے تو یہاں تک بتایا کہ ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، اب میں بتاتا ہوں کہ خدا کا دیکھنا کیسا ہے۔ خدا کا دیکھنا یہ ہے کہ ساری کائنات کے ذرہ ذرہ کو خدا تعالی ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی ذرہ اس کی نگاہ خدا بندی سے پوشیدہ نہیں۔ تو ولی کی نگاہ خدا کی نگاہ ہے، تو ولی کی نگاہ سے بھی کائنات کا ذرہ پوشیدہ نہیں۔ یہ سمجھ آیا؟ ہماری نگاہوں کے سامنے حجابات ہیں، اب یہ دیوار ہے میں اس کے بعد نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح کوئی حجاب ہو پردہ ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہماری بشری نگاہ ہے، ان کی حق کی نگاہ ہے، سبحان اللہ، سبحان ان کی حق کی نگاہ ہے، اس لیے ان کے سامنے کوئی حجاب کوئی پردہ نہیں حائل ہوتا ہے، وہ ساری کائنات کو دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ خدا والی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ سمجھا؟ پیر کامل صورت ذل خدا، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔
سبحان اللہ اسلام کا بھی یقین ہونا چاہیے. جس جس سے آپ کی بات وہ کامل ہے جو اس کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے. چاہے وہ دنیا میں موجود ہے، چاہے مزاروں میں موجود ہے، وہ دنیا میں ہم کو دیکھتے ہیں، وہ مزار میں ہم کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ شان عطا فرمائی. تو اس طرح حضور سرکار اوتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نظر پیلا بلاد اللہ جبان کا ہر طرف اللہ حکم انتصاری. فرمایا روئے زمین کے تمام شہروں کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. تو اس بنا پر ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، جب ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے تو رسول اللہ کریم کا دیکھنا عین خدا کا دیکھنا. تو ولی کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تک، اور سرکار مدینہ کا کمال ان کے ساتھ مختص ہے. جو ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، رسول اللہ کا دیکھنا عین خدا کا دیکھنا. اس لیے نہ ولی سے کائنات پوشیدہ ہے نہ رسول اللہ سے کائنات پوشیدہ ہے. وہ بھی نگاہ خدا بندی سے دیکھتے ہیں، یہ بھی نگاہ خدا بندی سے دیکھتے ہیں. نہ ان سے کوئی شے پوشیدہ ہے نہ رسول اللہ سے کائنات پوشیدہ ہے. سب کائنات کا یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں. تو اب عارف رومی فرماتے ہیں کہ جب ولی کی یہ شان ہے تو خدا کی کیا شان ہے. رومی فرماتے ہیں جب ولی کی یہ شان ہے تو خدا کی کیا شان. فرمایا تم دنیا میں ولیوں کی مجلس میں بیٹھتے ہو، اور کئی لوگوں نے کاملین کے مجلس میں اپنے آپ کو موجود سمجھا ہوگا اپنے اپنے وقت میں کہ اتنی کاملین کے مجلسوں میں آپ بیٹھے ہوں گے. میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں. ہم بیٹھ کر چلے آئے کہ ایک اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ہم بیٹھے، بس اتنا تھا. رومی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. تم نے یہ سمجھا کہ ہم ایک انسان کے ساتھ بیٹھ کر اٹھ گئے، ایک انسان آدمی کے پاس بیٹھ کر اٹھ گئے. رومی فرماتے ہیں نہیں، ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا او نشینت در حضور اولیاء. رومی فرماتے ہیں جو چاہتا ہے میں خدا کے پاس بیٹھوں، خدا کے قرب میں رہوں، وہ ولی کامل کی مجلس میں بیٹھے سمجھے کہ میں خدا کے قرب میں بیٹھا ہوں. ہر کے خواہد ہم نشین باخدا او نشینت در حضور اولیاء. وہ بھی فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ میں ولی خدا کی قرب میں بیٹھوں، خدا کے قریب ہو جاؤں، وہ ولی کے قرب میں بیٹھ جائے، سمجھو وہ خدا کے قرب میں آ چکا. کیونکہ ولی خدا کے قریب ہے. تم ولی کے قریب بیٹھو تو گویا کہ خدا کے تجلیات کو دیکھ چکے ہو. جب خدا کے تجلیات کو دیکھ چکے ہو، یہی تو خدا کے قرب میں رہنا ہے. آیت رومی نے صحیح فرمایا. اب رومی سے عرض کرتے ہیں کہ جب ان کی مجلس میں خدا کے قرب میں بیٹھنا ہے تو ان کو طاقت کیا ہے، اللہ نے ان کو طاقت کیا دی. تو رومی فرماتے ہیں کہ ان کو طاقت مجھ سے ہو کہ حضرت بتائیں گے ان کا طاقت کیا ہے. اولیاء حسب قدرت الہ تیر جستا باز گردان الراہ. رومی فرماتے ہیں اولیاء کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، تقدیر کا تیر چھوٹ جائے تو واپس کر سکتے ہیں.
رومی فرماتے ہیں اللہ نے ان کو یہ طاقت بخشی ہے کہ اگر تقدیر کا تیر چھوٹ گیا ہے کہ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو واپس کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی قوت نہیں، خدا والی قوت ہے۔ ان کی اپنی طاقت نہیں، خدا والی طاقت ہے۔ تو اس بنا پر یہ وہ تیر چھوٹے ہوئے کو واپس کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ شان ان کو عطا فرمائی ہے اور خدا نے یہ قدرت ان کو عطا فرمائی ہے۔ رومی نے ولی کی طاقت کو قدرت کہا، ولی کی طاقت کو قدرت کہا، اور واقعی وہ قدرت ہے، کیونکہ حدیث قدسی کی شرح کرتے ہوئے محدثین یہی بیان کر رہے ہیں، خاص کر امام راضی نے یہی بیان فرمایا کہ جس وقت بندے کے ہاتھ میں خدا کی طاقت آتی ہے تو قادر علی التصرف فی السہل والصعب والقریب والبعید، وہ بندہ آسان شے پر بھی قادر ہو جاتا ہے، مشکل شے پر بھی قادر ہو جاتا ہے، نزدیک ہو تو قادر ہو جاتا ہے، دور ہو تو قادر ہو جاتا ہے۔ امام راضی نے صحیح فرمایا، لہٰذا رومی کا فرمان بھی صحیح ہے، ان کو خدا کی قدرت ملی ہوئی ہے، ان کی قدرت الگ نہیں ہے، خدا والی قدرت ان کو ملی ہوئی ہے، یہ خدا کے قرب میں آ چکے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت ان کے منعکس کر دی ہے، ان کو طاقت عطا فرما دی ہے، ان کو قوت عطا فرما دی ہے، لہذا یہ چلے ہوئے تیر کو واپس لائیں جو لا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، خدا والی طاقت ان کو ملی ہوئی ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طاقت کو خوب بیان فرمایا، یہ خدا والی طاقت ہے، تمہاری ہماری بشری طاقت ہے، ان کے اندر حق کی طاقت ہے، ان کے اندر حق کی طاقت ہے، خدا والی طاقت ہے، جو کچھ چاہیں یہ کر سکتے ہیں۔ تو عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب میں ایک فتویٰ دیتا ہوں، مولویوں کے فتوے اور ہوتے ہیں، کاملین کے فتوے اور ہوتے ہیں۔ یہ مولوی صاحبان جو فتوے دیتے ہیں یہ اور فتوے ہیں، شریعت کے مطابق جو بھی چاہتے ہیں، اور کاملین جو فتویٰ دیتے ہیں ان کا فتویٰ بھی سنو۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ اب میں ایک فتویٰ دیتا ہوں، میرا فتویٰ سنو۔ آج تک آپ نے مولوی کے فتوے سنے، مثلا کوئی جاتا ہے حضرت نماز کا فتویٰ دے دیں، کس طرح ہم نماز میں غلطی کی ہے اس کا مداوع کیسے ہوگا، روزے میں غلطی کی ہے اس کا مداوع کیسے ہوگا، طلاق کا کوئی مسئلہ ہے اس کا حل کیسے ہوگا، یہ مولوی صاحبان ایسے فتوے لکھتے رہتے ہیں۔ تو مولوی صاحبان کے فتوے اپنی جگہ پر درست ہیں، عارف رومی فرماتے ہیں ایک فتویٰ میرا بھی سنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے میرا بھی فتویٰ سنو۔ اے عارف رومی بتائیں کہ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ تو رومی فرماتے ہیں ہر کے پیو ذات حق را یک نظیر، نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید۔ فرماتے ہیں جو شیخ کامل کو خدا کی ذات کو ایک نگاہ سے نہ دیکھے، میرا فتویٰ ہے مرید نہیں ہے، مرید نہیں ہے، مرید نہیں ہے، مرید وہ ہے جو خدا اور شیخ کو ایک نگاہ سے دیکھے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ شیخ کو خدا سمجھے، ہرگز نہیں، اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں، خدا خدا ہے، ولی ولی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا کو اور شیخ کو ایک سمجھو، ایسا نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ جو ایک نگاہ سے نہ دیکھے، یعنی جو خدا کے جلوے ہیں وہ ولی کے جلووں کا غیر سمجھے، یا ولی کے جلووں کو خدا کے جلووں کا غیر سمجھے، وہ مرید نہیں۔ وہ سمجھے کہ اس کا کمال خدا کا کمال ہے، اس کا جلوہ خدا کا جلوہ ہے، اس کی تجلی خدا کی تجلی ہے، اس کی قوت خدا کی قوت ہے، اس کی طاقت خدا کی طاقت ہے۔ جو اس طرح سمجھے تو وہ مرید ہے، جو اس طرح نہیں سمجھتا وہ بھی فرماتے میرا فتویٰ ہے مرید نہیں، مرید نہیں، مرید نہیں۔ سمجھا؟ تو دیکھو شیخ کامل کے متعلق اس طرح وہ ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں
کہ شیخ کامل اور خدا کی ذات کو ایک ہی نظر سے دیکھو، یعنی ادھر بھی وہی کمال ہے، یہاں بھی اسی کا کمال ہے، ادھر بھی اسی کی قوت ہے، یہاں بھی اسی کی قوت ہے، ادھر بھی اسی کا کمال ہے، ادھر بھی اسی کا کمال ہے، ادھر بھی اسی کا جمال ہے، ادھر بھی اسی کا جمال ہے۔ تو اس طرح جو سمجھے گا وہ صحیح مرید ہے، ورنہ مرید نہیں ہے، مرید نہیں ہے، مرید نہیں۔ یہ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، میرا نہیں، یہ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ جب ایسا شیخ کامل تمہیں حاصل ہو گیا اور ان کے ہاتھ پر تم نے بیعت کر لی ہے، تو اب میں آگے راہبری کرتا ہوں۔ رومی فرماتے ہیں جب تم شیخ کامل سے بیعت کر لو تو میں تمہاری راہبری کرتا ہوں کہ اس کے بعد تمہیں اس میں کیا دیکھنا چاہیے۔ رومی فرماتے ہیں اگر شیخ کامل تمہیں مل گیا ہے اور شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہو تو اس کے بعد میں آگاہ کرتا ہوں کہ اس کے اندر تمہیں کیا دیکھنا چاہیے۔ تو عارف رومی فرماتے ہیں چوں تو ذات شیخ را کر دی قبول، ہم خدا دربار شامل ہم رسول۔ رومی فرماتے ہیں جب تم نے شیخ کامل کو قبول کر لیا، بیعت ہو چکا، پھر دیکھنا اس کے اندر خدا بھی اسی میں نظر آئے گا، رسول بھی اسی میں نظر آئے گا۔ عارف رومی فرماتے ہیں پھر تم دیکھو خدا بھی اسی میں نظر آئے گا اور رسول بھی اسی میں نظر آئے گا۔ اور میری تحقیق ہے کہ جہاں جہاں خدا نظر آتا ہے وہیں مصطفیٰ بھی ساتھ نظر آتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ امام شبرانی واضح لکھا ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفارق حضرت اللہ کے ولا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے واحد کے لیے خدا سے جدا نہیں، خدا آنے واحد کے لیے اپنے محبوب مصطفیٰ سے جدا نہیں۔ اس لیے رومی نے صحیح فرمایا کہ جب تمہیں شیخ کامل مل گیا ہے تو پھر غور سے دیکھو، اس میں خدا بھی نظر آئے گا، رسول اللہ بھی نظر آئے گا، یعنی خدا کا جمال بھی اسی میں نظر آئے گا، رسول اللہ کا جمال بھی اسی میں نظر آئے گا۔ وہ کیوں فرما رہے ہیں رومی؟ وہ اس لیے کہ شیخ جو ہوتا ہے پہلے فنا پھر رسول ہو جاتا ہے، رسول اللہ میں گم ہو جاتا ہے تو رسول اللہ نظر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فنا فی اللہ ہوتا ہے، جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ نظر آتا ہے۔ تو دیکھنے والوں کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ رسول بھی وہاں موجود ہے، خدا بھی وہاں موجود ہے۔ تو عارف رومی نے صحیح سبق پڑھایا ہمیں کہ چوں تو ذات شیخ را کر دی قبول، ہم خدا دربار شامل ہم رسول۔ کہ خدا بھی اسی میں نظر آئے گا، رسول اللہ بھی اسی میں نظر آئے گا۔ تو یہ شیخ کامل کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد غور سے دیکھو تو خدا بھی نظر آئے گا، رسول اللہ بھی اسی میں نظر آئیں گے۔ یہ کامل شیخ کا مقام ہے کہ وہ فنا فی شیخ کے درجے پر بھی ہوتا ہے، وہ فنا فی اللہ کے درجے پر بھی ہوتا ہے، اور جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو پھر مقام بقا فی اللہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اعلیٰ سبق عطا فرمائے، اگر ہم لوگ عمل کریں تو پتہ چلے کہ شیخ کامل کا یہ مقام ہے۔ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں فلاں پیر کے مرید ہو گئے، فلاں پیر کے مرید ہو گئے، بس یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس طاقتوں کا مالک ہے، کس کمالات کا حامل ہے، کس مقام کا وہ مقام کا مالک ہے۔ یہ سمجھ نہیں آیا تو رومی تو سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح شیخ کامل کی پہچان کرو اور دیکھو کہ اس کے اندر خدا بھی نظر آتا ہے، رسول اللہ بھی نظر آتا ہے۔ تو
بہرحال ان اولیاء اللہ نے بڑے سبق دیے ہیں، اگر کوئی ان اہل اللہ کی کتابیں پڑھے تو صحیح انسانیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، صحیح کامل انسان وہ بن جاتا ہے اگر ان حضرات کی تعلیمات پر عمل کرے، جو انہوں نے اپنے کتب کے اندر یہ درس دیے ہیں، ان دروس پر عمل کرے تو پھر اس کو صحیح مقام انسانیت مل جاتا ہے کہ اب اولیاء اللہ کا شان کیا ہے اس کو صحیح پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن ہم تعلیمات اولیاء سے بھی دور ہو چکے ہیں، تو بچند خبریں سن لی، مولویوں کی باتیں سن لی، کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کرتا ہے، اسی میں زندگی گزر گئی۔ اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھو اور ان کے اسباب پڑھو، اگر نہیں پڑھے ہوئے ہو تو جو پڑھا ہوا ہوئے اس سے سنتے جو رہو، جو پڑھا ہوا ہے اس سے سنتے جو رہو اور اس کو یاد بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو، اس کو یاد بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو۔ تو عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت میں فقط مولوی تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن جب حضرت شیخ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا تو فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، فرماتے ہیں نہ میں مولوی تھا نہ روم کے ملک کا میں مولا تھا، جب تک کہ میں اپنے شیخ کی غلامی میں نہیں آیا میں کچھ نہیں تھا، میں آ گیا غلامی میں تو مولوی سے میں مولا بن گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، فیضان دربا زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہ حضرات جو ہیں ان کاملین سے بیعت کی ہے تو اس کے بعد یہ مقام ان کو مل گیا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، شیخ کامل نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اس بنا پر بیعت کرنے سے پہلے دیکھیں کہ یہ شیخ کس مقام کا حامل ہے، کم سے کم ظاہر دیکھا کریں کہ شریعت کا پابند ہو، داڑھی شریف مکمل ہو، پنجگانہ نماز کا پابند ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، لالچ اور طمع سے پاک ہو اور اللہ رسول کی دل میں محبت ہو، اس کے رسول دل میں ہو تو ایسے پیر کی بیعت کیا کرے جو صحیح العقیدہ ہو اور اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح پہنچا ہوا متصل ہو، ایسے شیخ کامل کی بیعت کیا کرو۔ ہر ایک سے یہ موروثی بیعت نہیں ہو کہ اس کا والد اس کے والد کا مرید تھا تو اس کا بیٹا بھی اس کے بیٹے کا مرید ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے اندر وہ صفات دیکھا کرو، ان کے اندر وہ صفات دیکھا کرو، صرف نسبت نہ دیکھا کرو، صفات بھی دیکھا کرو، صفات ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس کی شکل ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مطابق اس کی اعمال ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس کی نشست برخاست ضروری ہے اور اس کے دل میں حب رسول، اس کے رسول ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے شیخ کی بیعت کیا کرو، ہر ایک کے نہیں، ایسے شیخ کی بیعت کیا کرو اور بیعت ہونا ضروری ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بے پیر ہیں، کسی کے مرید نہیں ہیں، کسی کا مرید نہیں ہے۔ اور روح البیان والے نے لکھا ہے، تفسیر روح البیان والے نے، من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، اس نے لکھا جس کا کوئی شیخ نہیں ہے پھر اس کا رہبر شیطان بن کے گمراہ کرتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اس پر کسی کا ہاتھ نہیں، اس کو جلدی گرفت میں لے لیتا ہے اور اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ شیخ کامل حاصل کرو تاکہ شیطانی پنجے سے بچ جاؤ، شیطانی تسلط سے بچ جاؤ، وہ تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین،
شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو اس سے بچنا ہے تو پھر کامل کا ہاتھ پکڑ لو، پھر وہ دور بھاگتا۔ تو اس نے خود کہا الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا مگر تو تیرے خالص بندے ہیں ان پر میرا مکر ہیلا نہیں چل سکے گا۔ اس لیے کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اس کی ضمانت میں آ جاؤ، وہ ضامن ہو جاتا ہے۔ شیخ جب بیعت کرتا ہے وہ مرید کا ضامن ہوتا ہے، جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اے میرا مرید وفعل ما تشاء فالاسم عالی، فرمایا دنیا میں تو رہتا ہے جو کچھ کرتا ہے کر، شریعت کے مطابق کرنا، میرا نام بہت بلند ہے، خیال کرنا جس طرح میں رسول اللہ کی شریعت کا پابند ہوں تو بھی پابند رہنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا۔ اس بنا پر شیخ بھی دیکھ کر شیخ کے ساتھ بیعت کرنا ہے، اس کی شریعت کے مطابق شکل و شباہت دیکھیں، عمل شریعت کے مطابق دیکھیں، پنجگانہ نماز دیکھیں اور دیگر احکام شریعت پر عمل دیکھیں، تو اس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے تو پھر اس کا مرید ہو جائیں، بے پیر نہ رہے۔ اور بے پیر رہیں گے تو میں نے بتایا صاحب الغل بیان کی عبارت میں نے پڑھی ہے کہ من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا راہبر شیطان بن جاتا ہے، غلط راہبری کرتا ہے اور پھر اس کو گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان المرید لا وصول له الى الہدایۃ والمکاشفۃ الا اذا اقتدى بشیخ کامل یہدیہ الى سواء السبیل۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ مرید جب ہو جاتا ہے کسی شیخ کا تو اس کو ہدایت نہیں ملتی اور اس کو مشاہدہ اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوتا جب تک شیخ کامل کے ہر نیک عمل کی تابعداری نہ کرے۔ جب شیخ کامل کے ہر نیک عمل کی تابعداری نہ کرے اور اس کامل کی اقتداء و تابعداری کرے، وہی اس کو سیدھے رستے تک وہی پہنچائے گا اور خدا کی ذات کے قرب کا قرب وہی اس کو عطا کرائے گا۔ لہذا بغیر شیخ کامل کے نہ ہدایت ملتی ہے نہ خدا کا دیدار ہوتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں نے پڑھی ہے، تفسیر کبیر، انہوں نے صحیح فرمایا، بلکہ ان کو دیکھو ان کا خود حال کیسا ہوا تھا، کتنا بڑا مفسر ہے اور کتنا بڑی ضخیم تفسیر کئی جلدوں میں لکھتی ہے عربی زبان میں، لیکن وہ کسی کے مرید نہیں ہوتے تھے، کسی کے مرید نہیں ہوتے تھے۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ تھا، مشہوری تھی، تو وہاں پہنچے تو عرض کی کہ حضور میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور مجھے اپنے سلسلے میں داخل فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک توجہ ڈالی تو ان کے اندر ہل جل شروع ہو گئی، جس طرح کوئی چیز متحرک ہو رہی ہے۔ تو عرض کیا کہ حضور یہ میرے سینے میں کیا ہو رہا ہے؟ فرمائے جو تم نے کالے حروف پڑھے ہوئے ہیں ان کو ہٹا رہا ہوں، پھر اللہ کے جلوے منقوش کر دوں۔ تو امام راضی کہنے لگے کہ حضور میں نے اتنا محنت کی ہے، اتنا علوم پڑھے ہیں، یہ تو آپ نکال دیں گے تو میری محنت گئی، لہٰذا میں بیعت ہوتا ہی۔ تو امام راضی بیعت نہ ہو، وہ تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر، اب دیکھو ان کا حال دیکھو۔ جب وہ واپس تشریف لے گئے، جو وقت زندگی کی تھا بسر ہوتی رہی زندگی، آخر وقت اجل آیا۔ جب وقت اجل آیا تو شیطان پہنچ گیا۔ اس نے کہا امام راضی آپ بڑے علامہ ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں، بڑے فلسفی ہیں اور بڑے معقولی ہیں، یہ بتا کہ خدا ایک یا دو؟ امام راضی نے فرمایا وہ ایک۔ اس نے کہا کیسے دلیل دو؟ امام راضی نے دلیل دی، اس نے ایسی دلیل دی ان کی دلیل کو ختم کر دیا۔ وہ کہتا ہے آپ بتا خدا ایک کے دو؟
دلیل میں نے ختم کر دی. اب بتا، انہوں نے دوسری دلیل پیش کی، انہوں نے وہ بھی ختم کر دی. تیسری دلیل پیش کی خدا کے ایک ہونے کی، اس نے وہ بھی ختم کر دی. چوتھی دلیل پیش کی خدا کے ایک ہونے کی، اس نے وہ بھی ختم کر دی. تو اس طریقے سے کتنی دلائل دیتے رہے، اس نے سارے دلائل اس کو توڑ دیے، ختم کر دی. کہتا اب بتا خدا ایک کے دو تو قریب تھا کہ کیا ہوتا کیا نہ ہوتا. وہ شیخ کامل تھے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ وضو فرما رہے تھے، نماز کا وضو فرما رہے تھے. شیخ کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ تو شیخ نے وہاں سے دیکھا کہ امام راضی کا وقت اجل آ چکا ہے، شیطان پہنچا ہوا ہے. اس نے ساری ان کی دلیلیں، خدا کی وحدانیت کی دلیلیں اس نے توڑ دی ہیں، کوئی دلیل باقی نہ رکھی. تو حضرت نے پانی کا چلو ان کی طرف پھینکا، فرمایا امام راضی دلائل مت دو، وہ سب توڑ دیتا ہے. تم کہو خدا اس لیے ایک ہے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا خدا ایک ہے، لہذا ایک ہے. بس یہ کہو کہ خدا اس لیے ایک ہے کہ میرے نبی کریم نے فرمایا خدا ایک ہے، ہم رسول اللہ کو حق رسول مانتے ہیں، ان کا حق فرمان مانتے، لہذا اس لیے خدا ایک ہے. تو شیطان کہتے دعا کر، ایک لحظے کی صحبت تمہیں کام آ گئی. وہ ایک لحظہ کی صحبت تمہیں کام آ گئی. اگر وہ صحبت نہ ہوتی تو آج تیرا حال ختم تھا. میں نے ساری دلیلیں توڑ دی. تو اس لیے شیخ کامل کے سوا نجات نہیں ہو سکتی. شیخ کامل کے ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑ کر مضبوط کرو. تو یہ ہاتھ جو ہے بڑی قوت والا ہاتھ ہے، اور یہ ایسا ہاتھ ہے کہ جب وہ پکڑ لیتے ہیں تو لجپال پریت نو توڑ دے نہیں دے پاؤں پھڑے مڑ چھوڑ دے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کیوں سمجھتا؟ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جیندی باہ پھڑے، کوئی بھی ہے جیندی باہ پھڑے پھر چھوڑ دے. وہ لجپال ہوتے ہیں، وہ لجپالی کرتے ہیں. تو کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کامل سے بیعت کر لو، اپنے آپ کو سپرد کر لو. اور پہلے تو بیعت کا معنی نہیں آتا، اس لیے یہ سمجھتے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے بس بیعت ہو گئی. یہ لوگ یہی سمجھتے کہ کسی پیر سے مرید ہو گئے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا بس یہ بیعت ہو گئی. ارے بیعت جو ہو گئے، بیعت کا معنی بھی آتا ہے کہ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بیعت کا معنی ہے بک جانا، فروخت ہو جانا. ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب تو اپنی کسی شے کا مالک نہیں ہے، تیری ہر شے کا مالک تیرا شے ہو چکا ہے. تو بیعت کا معنی ہے بک جانا، فروخت ہو جانا. تو اس لیے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی رو پڑے تھے، گریہ زار ہو گئے. کب؟ جب جنگ تبوک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سارا گھر کا مال جو ہے وہ آپ کے پیش کر دیا، کچھ باقی نہ رکھا، سب کچھ آپ کی خدمت میں بھجوا دیا، کچھ بھی باقی نہ رکھا. تو سرکار نے فرمایا لوگوں ما نفعنی مال واحد قط الا ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے. کیونکہ سب صحابہ سے زیادہ آپ نے مال پیش کر دیا. حضرت امیر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے آدھا مال پیش کر دیا، اور ان کے خیال میں تھا کہ آدھا مال کوئی پیش نہیں کرے گا، کوئی تیسرا حصہ کوئی چوتھا حصہ، تو میں آدھا مال پیش کر رہا ہوں لہذا میں سب سے سبقت کروں گا. ان کا خیال تھا کسی نے چوتھا حصہ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھر کا سارا مال بھجوا دیا، پیش کر دیا. سرکار نے فرمایا ابو بکر کہاں؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو گھر ہے. فرمایا ان کو بلاؤ، ابھی بلاؤ. وہ گئے، بلا کر لائے. تو
فرمایا کہ لوگوں جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا ہے مجھے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا. اب سرکار خوش ہو رہے ہیں یہ کلمات فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق کو خوش ہونا چاہیے تھا. فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر سخت رونے لگے, زار و قطار رونے لگے کہ ہائے میری قسمت کیا ہو گئی. یہ کیا فرمایا سرکار؟ فرمایا مطلب کیا ابا بکر, ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ پیارے پہلے فیصلہ فرما دے. حل ما انا و مالی الا لک یا رسول اللہ. یعنی یہ بتا کہ میں اور میرا مال تیری ملک ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہم میری ملک ہے. یعنی جب مالک تو ہے کہ تو نے کیوں کہا کہ ابو بکر کا مال؟ ابو بکر کا مال کہا. ابو بکر بھی تیرا ہے, ابو بکر کا مال بھی تیرا ہے, سب کچھ تیرا ہے, سب کچھ تیرا ہے, سب کچھ تیرا ہے. پیارے تو میرا ہے, سب کچھ تیرا. رو اس لیے رہا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے مال میں نفع پہنچایا. ابو بکر کا مال نہیں ہے پیارے, یہ آپ کا مال ہے. تو آپ خود تو فرما رہے ہیں کہ میرا مال ہے, لہذا ابو بکر کا مال نہ فرمائیں, آپ اپنا مال فرمائیں. اس میں میں بھی خوش ہوں, میرا خدا بھی خود کر خوش ہو جائے. تو دیکھا وہ سارا مال جو پیش کر دیا ہے. تو یہی سبق ہے کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مالک ہیں, ان کے مالوں کے بھی مالک ہیں, اس طرح شیخ بھی مالک ہوتا ہے. شیخ کے ہاتھ میں اپنے آپ کے ہاتھ دے کر بک جانا ہوتا, فروخت ہو جانا ہوتا. تو اب جس معنی کو تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں, اب فلاں کے مرید ہو گئے, فلاں کے مرید ہو گئے. ارے مرید تو ہو گئے ہو, اب مالک تو وہ ہے, تم نہیں ہو. اب تو سب کچھ اس کا ہے, تمہارا کچھ نہیں ہے. اگر صحیح مرید ہو تو اب سب کچھ شیخ کا ہو چکا ہے, تمہارا کچھ نہیں. تو اسی طرح صحابہ کرام نے جو سب نے بیعت کی سرکار سے, وہ سرکار کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہیں. سب کے مالک و مختار سرکار مدینہ. تو اسی طرح شیخ جو ہوتا ہے وہ اپنے مرید کا مالک ہوتا ہے, ہر طرح وہ مالک ہوتا ہے, اور وہ اس کی جان کا وہ مالک ہے, اور سب کچھ کا وہ شیخ مالک ہے. کیونکہ یہ تو بک گیا ہے, جو بک جاتا ہے وہ بک گیا, جو خرید لیتا ہے وہ مالک ہوتا ہے. شیخ نے خرید لیا ہے, مرید کے دل کو اپنی نظر کرم سے اس کے دل کو خرید لیا. مرید بک گیا ہے, شیخ نے خرید لیا ہے, اور شیخ اس کی دل کا خریدار بنا ہے, اور اس کے دل کو خرید لیا ہے اپنی نگاہ کرم سے. اللہ تعالیٰ بھی خریدار ہے. کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی خریدار ہے. کس کا خریدار ہے؟ سرکار کے غلاموں کا خریدار. اور جو چیز بک جاتی ہے تو خریدنے والا اس کی قیمت دیتا ہے, خریدنے والا اس کی قیمت دیتا ہے. قرآن میں آیا کہ اللہ خریدار ہے اور اللہ نے قیمت بھی مقرر کر دی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا اللہ تعالیٰ مومنین کا خریدار ہے, ان کے مالوں کا بھی خریدار ہے, ان کے جانوں کا بھی خریدار ہے. جنہوں نے مال اور جان اللہ کے راہ میں قربان کر دیے تو اس کی قیمت بدلا یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت کے مالک ان کو بنا. دیکھا یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کا خریدار ہے, اور ان کے جان مال کا وہ مالک ہے. جب خرید لیا ہے, جان اور مال کا مالک ہو گیا ہے, انہوں نے جانیں اور مال قربان کر دیے ہیں, تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, کہ قیامت کے دن جنت کے مالک بھی یہی حقدار ہوں. دیکھا اس بنا پر. اور شیخ
شکار بھی کر لیتا، شکار بھی کر لیتا۔ امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاولیاء یسبقون الناس، ولی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو شکار کر لیتے ہیں، ولی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو شکار کر لیتے ہیں۔ یہ تیر کمان سے شکار نہیں کرتے ہیں، وہ نگاہ کے تیر سے شکار کرتے ہیں۔ جس پر نگاہ کا تیر کھل گیا تو وہ شکار ہو کے قدموں میں آ گئے، وہ شکار ہو کے قدموں میں آ گئے، وہ تا زندگی شکار ہو جاتا، تا زندگی وہ شیخ کا شکار ہو جاتا۔ تو شیخ دلوں کو شکار بھی کر لیتے اور اپنی نگاہوں سے شکار کر لیتے۔ تیر میں اتنی طاقت نہیں جتنا شیخ کی نگاہ کے تیر میں طاقت ہے۔ بے شک، یہ سمجھ آتا؟ بے شک، بے شک۔ ہاں، تو اس بنا پر جو ہے کامل شیخ کی تلاش رکھو اور ان کے ہاتھ پر جو مرید نہیں ہے وہ مرید ہو جائیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج بدل ماں ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دنیا میں ماننا چاہیے، یہ دنیا میں ماننا چاہیے اور کاملین کی تلاش کرنا چاہیے، اور بے پیر بے مرشد نہ رہے۔ بے مرشد ہونا غلط ہے، با مرشد ہونا درست ہے۔ بے مرشد تو کئی پھرتے، بے مرشد نہ رہے، با مرشد رہے، بے پیر نہ رہے، با پیر رہے، اور کامل کے ہاتھ پر بیعت کریں اور ان کے فیض و برکات سے مستفید ہو جائیں۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو اولیاء کرام کی فیض و برکات سے مستفید فرما دے۔ یا اولیاء قادریہ، چشتیہ، سوربندیہ، نقشبندیہ، ویسیہ، تمام کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما۔ یا اللہ کی نگاہ کرم ہم سب پر عطا فرما۔ یا اللہ اولیاء کرام کے قدم قدم سے برترا، یا اللہ ان کی تابعداری عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح وہ شریعت کی پابندی کرتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب ہو، مرتے و کلمہ طیبہ نصیب ہو، نبی کریم علیہ السلام کی دعوت نصیب ہو، شیخ کامل کی دعوت بھی نصیب ہو۔ آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد